ماشاءاللہ واقعی پنجتن کی غلامی اگر مل جائے تو اس سے اچھی کیا غلامی ہوگی۔ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ اللہ پاک نبی پاک کی آل کا خادم بنا لے تو اس سے اچھی نوکری کون سی ہے۔ مجھے بھی حکم دیا گیا کہ بیان سے پہلے پنجابی نعت کے 2-3 شعر سنا دیے جائیں۔ آج کچھ گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا مگر صاحب خانہ کی فرمائش ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت شاید بہت سے لوگوں کی دلی تمنا بھی یہی ہے جو پنجابی شاعر نے اپنے کلام میں لکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا شوق، سب سے بڑی ڈیزائر جو ہے وہ نبی پاک کے روضے کی حاضری بن جائے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، لوکاں دیاں لکھ ٹھارا، ساڑی ٹھار مدینہ۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناون دا دھک بھی نہیں۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناون دا دھک بھی نہیں۔ میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں۔ میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا۔ میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا۔ پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہو
آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی پاک پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ ان در و دیوار کو، ان فضاؤں کو اپنے درود پڑھنے کا گواہ بنا لیجئے۔ با آواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پر جو یہ لائیو جا رہا ہے، جہاں جہاں دنیا میں آپ ہمیں سن رہے ہیں، آج محرم الحرام کی 9ویں شب ہے۔ اسلامک کیلنڈر کی بھی کیا ہی بات ہے، اس کا آخری مہینہ بھی قربانی ہے، اس کا پہلا مہینہ بھی قربانی ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، ہمیں محرم کا مہینہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں جو واقعات ہوئے، جو عظیم ہم کہہ سکتے ہیں ظلم کیا گیا اہل بیت اطہار پر، یہ وہ داستان ہے کہ جب بھی سنیں دل غم میں ڈوب جاتا ہے، اور ان نفوس قدسیہ کی جو قربانیاں ہیں جب وہ جانتے ہیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ سب کچھ لٹا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے۔ مگر آج بھی حکومت تو انہی کی ہے نا، آج بھی دلوں پر امام حسین کی حکومت ہے۔ بظاہر تو ٹیکنیکلی دیکھیں، اعداد و شمار کے طور پہ دیکھیں تو امام حسین کے قافلے والے تو تقریباً سارے ہی شہید ہو گئے نا، حضرت عابد بیمار کے علاوہ سب شہید ہو گئے۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے تو یزیدی بہت سارے زندہ واپس گئے، مگر بتائیے نا دنیا میں کون ہے جو آج آپ کو یہ کہتا ہو کہ میں یزیدیوں کی اولاد میں سے ہوں، اس لشکر میں میرے باپ دادا موجود تھے، ایک بندہ نہیں ملے گا۔ یہاں ایسی عظیم قربانی دی گئی، ایک عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں اللہ نے وہ برکت دی کہ ساری دنیا میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عروج امام حسین اور ان کی آل کو نصیب کیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آج ہم انشاءاللہ کچھ اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی جانیں گے، مگر اس سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی اہم حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یاد رہے کہ درود پاک پڑھنا یہ بڑی برکتوں والا، بڑی عظمتوں والا کام ہے۔ اتنے فضائل ہیں کہ میں ساری رات فضائل درود پر بیان کرتا رہوں تو رات تو گزر جائے گی، فضائل درود کا احاطہ نہیں ہو سکے گا۔ مگر آج میں ایک حدیث پاک یوں سمجھیے اس کا ایک اور تصویر کا رخ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کون ہوں گے جو قیامت کے دن پیارے آقا کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی پنشمنٹ نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا کہ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہمارے کام آنا ہے، کس نے شفاعت کرنی ہے، کس نے رب کی بارگاہ سے ہمیں بخشوانا ہے۔ وہ صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جگ تو بنائی ہے۔ یعنی پیارے آقا کے سوا nobody else can help us on the day of judgment۔ قیامت کے دن میرے آقا کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا جو ہماری مدد کر سکے گا، بلکہ اور انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے،
وہ انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج پہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، رب نے ایسا غضب کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا تھا۔ مگر جب یہ خلق گھومتے گھومتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے گی تو نبی پاک کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آؤ، میں آج تمہارے لیے ہوں۔ اور اس دن نبی پاک شفاعت کریں گے۔ اب بتائیے وہ کیسا بد نصیب ہوگا، انفارچونیٹ، کہ جو قیامت کے دن پیارے آقا کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے۔ تو اب ان تین کیٹیگریز کو آج غور کر لیجیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ فرمایا احدھا، پہلا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اے وہ لوگوں جن کے ماں باپ موجود ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیجئے، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، کہ ماں باپ کا نافرمان اس قدر ناپسندیدہ ہے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ فرمایا میرا چہرہ بھی قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ لوگ آج بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں، ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، ماں باپ کے لیے کس کے پاس ٹائم ہے؟ آج دوستوں کے لیے جان حاضر، آدھی رات کو جناب دوستوں کے لیے وقت موجود ہے، مگر ماں باپ بلائیں، ماں باپ کوئی کام دے تو بچہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بیزی ہوں۔ نہ کریں ایسا، خدا کی قسم یہ وہ نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مقبول حج کا ثواب اونلی کیا کرنا ہے؟ اونلی دا گلانس آف لو، صرف ایک گیز آف لو، محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ پاک اسے حج کا ثواب اور مقبول حج کا ثواب۔ صحابی رسول نے بڑا پیارا کوسچن کیا، حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی 100 بار دیکھ لے، نبی پاک فرماتے اللہ اکبر و اطیب، بچہ 100 بار بھی محبت سے دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہمارے گھر میں موجود ہے۔ خدا را جن کے ماں باپ ہیں، کیونکہ یہ بیان مدنی چینل پر بعد میں ریلے ہوگا، ابھی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، یہاں بھی لوگ بیٹھے، جن کے ماں باپ ہے قدر کر لو۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، پھر بڑی یادیں ہی رہ جاتی ہیں، پھر ان کی باتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ زندہ ہیں تو قدر کر لو، خدمت کر لو، دعائیں لے لو، انہیں ناراض مت کرنا۔ یہ وہ ہستی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، جمعے کا دن تھا، میں تو سفر پہ تھا، آج والدین کی قبر پہ نہ جا سکا، مگر جو بچہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پر جاتا، سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ قبر پہ جا کر بھی ہماری مغفرت کا سامان ہے۔ مگر آج سب کے لیے ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں۔ ابھی مثال کے طور پہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی آج آئے ہیں، سوشل میڈیا سے، شو بز سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی آئے ہیں، میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ٹائم نکال کر آئے ہیں۔ اب میں بزنس مین سے کچھ بات کر لوں۔ جب آپ کی دکان پر کوئی اچھا سا کسٹمر آتا ہے، آپ کا گاہک آتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ ارے آئیے ماشاءاللہ، بیٹھے بیٹھے چائے پیئیں گے، اچھا پانی پیش کرو، کچھ کھا کر تو جانا پڑے گا، ارے بھائی ذرا پنکھا کرو حاجی صاحب کی طرف۔ کتنا پیار، کتنی محبت، کتنی اس کو آپ کمفرٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا اچھا کسٹمر ہے۔ یہی برتاؤ کبھی ہم نے اپنے والد کے ساتھ کیا کہ ابا جی میں آپ کو پانی پیش کروں، آپ کو چائے پیش کروں، آپ کے جوتے اتار دوں، بہت تھک گئے ہوں گے آپ کے پیر دبا دوں؟ کبھی ایسا کیا؟ اگر نہیں کیا، جنہوں نے کیا وہ خوش نصیب ہیں، جو نہیں کرتے وہ سوچیں کہ تمہارے گھر میں جنت ہے۔ اور میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ون لائنر حدیث، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ یعنی ماں باپ کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، ان کو راضی کر لو۔ اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا، سارا جہان راضی ہے، ماں باپ ہی ناراض ہیں، فرمایا یہ تیری دوزخ ہے۔ تو پلیز میرے بچوں، ینگسٹرز بالخصوص جو مجھے سن رہے ہیں، اس ایج میں ہم اپنے ماں باپ کی کیئر نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ اب وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا، ان کی دعائیں لینے کا۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اگر زندگی میں کچھ ترقی کرنا چاہتے ہو نا، ایک بات یاد رکھنا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں نا، اسے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کے ساتھ ماں باپ نہیں ہے نا، یا ماں باپ ناراض ہیں، اسے بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور گناہوں کی سزائیں مرنے کے بعد دی جاتی ہیں،
مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے. پہلے تو اس کو اپنے بچوں میں دکھا دیا جاتا ہے, اس کے اپنے بچے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے. تو پہلا وہ شخص, the first category کہ نبی پاک فرماتے ہیں وہ بندہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. فرمایا العاق لوالدیہ, والدین کا نافرمان. سیکنڈ, نبی پاک فرماتے ہیں والثانی تارک سنتی, میری سنت کو ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اب ذرا غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم قیامت کے دن نبی پاک کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے تو شفاعت کس سے کروائیں گے؟ مگر یہاں کون ہے جو سنت پر عمل کر رہا ہے؟ آج تو بہت سارے آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں کہ بال رکھنے تو اس جیسے, کپڑے پہننے تو اس جیسے, اسٹائل ہوگا میرا اس جیسا, میں اس کا فین, میں اس کا فالوور. بڑے بڑے لوگوں کے فینز بنے ہوئے. میں ایک سوال کرتا ہوں, جس نے جو فین بنایا ہے ان سے میرا سوال ہے کہ کبھی آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو بندہ کہتا ہے میری کہاں سے ملاقات ہوگی, وہ تو بڑا مشہور آدمی ہے. اچھا اس نے کبھی تمہارا کوئی خیال کیا ہے؟ بھائی ملاقات نہیں ہوئی تو خیال کب کرے گا؟ وہ تو بڑا آدمی ہے, مجھے پسند بہت ہے, اس جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو جو نہ کبھی تم سے ملا, نہ تمہارا خیال کیا, نہ تمہاری کیئر کی. میں تو اس سے محبت کرنے کا درس دے رہا ہوں کہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, 1400 سال پہلے وہ تمہارے لیے سجدے کیا کرتے تھے, رات جاگ جاگ کر اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے, معراج کی شب رب کی بارگاہ میں گئے, ادھر بھی ہمیں نہ بھولے. اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ قبر میں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں, روضہ رسول میں بھی امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, محشر کے دن بھی تلاش کر کر کے اپنے گناہگاروں کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے. ان سے محبت نہ کریں, ان کو فالو نہ کریں. تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائی, سنتوں پر عمل کرنا اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. بہت ساری سنتیں تو وہ ہیں کہ جس پر ہم نارمل بھی عمل کر سکتے, کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی نہیں پڑتی. مثال دیتا ہوں, کھانا کھانا ہے, 2 ہی ہاتھ ہے نا, سیدھے سے کھائیں گے الٹے ہاتھ سے کھائیں گے, ٹائم بھی اتنا ہی لگے گا. لیکن اگر سنت کی نیت سے سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا تو ثواب تو مل جائے گا, سنت پر عمل بھی ہو جائے گا, کھانا بھی پیٹ بھر جائے گا. پانی پینا ہی ہے, کھڑے ہو کے بھی پی سکتا ہوں, بیٹھ کے بھی پی سکتا ہوں. کتنی دیر لگے گی بیٹھ کے پانی پینے میں؟ میرے آقا کا طریقہ بیٹھ کے پینا ہے. ارے بیٹھ جاؤ گے اللہ کریم تمہاری عزتوں کو اٹھا دے گا. سنتوں پر عمل کرنے والوں کو بنو نا, سیدھے ہاتھ سے پانی پی لے. بندہ اس طرح غور کرتا جائے کہ میرے آقا کا طریقہ کیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے, اس کو اپناتا چلا جائے. میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا, نبی پاک کا لباس کیسا تھا, آپ کی گفتگو کیسی تھی, آپ کا لین دین کا معاملہ کیا تھا. اگر زندگی میں اس طرح سنتوں کو شامل کر لیں تو انشاءاللہ نبی پاک پتہ ہے کیا فرماتے, یہ سنت جو ہے ایک اور بڑا عجیب فینومینا بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں یار سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں. اب لوگوں نے یہ ذہن بھی بنانا شروع کر دیا کہ بس فرض پر عمل کر لو بھائی, سنت تو سنت ہی ہوتی ہے. یہ بہت عجیب بات ہے ایک عاشق رسول کے لیے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ یہ طریقہ میرے آقا کا ہے اور میں ان کا امتی ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب سوچئے نا, ہم سب چاہتے ہیں نا نبی پاک کے ساتھ جنت میں جائیں, یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا. اور جو سنتوں سے دور زندگی گزارتے ہیں, آقا فرماتے ہیں وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزارنی ہے, یہ سنت کے بغیر گزارنی ہے. کیونکہ جس نے سنت کا تارک, سنت کو ترک کرنے والا, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اور اب تیسری کیٹیگری, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَالثَّالِثُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ, وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے, قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. اب درود پاک ہماری زندگی میں کتنا ہے یہ ہم خود غور کر لیں. ہمارے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے مگر زبان درود نہیں پڑتی ہے. تو خدا را
اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو شامل کیجئے. یہ آپ کی مشکلیں بھی آسان کرے گا, پریشانیاں بھی دور کر دے گا, اور انشاءاللہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج چکے محرم الحرام کے وہ دن ہیں کہ جب ہم نے اہل بیت اطہار کی بات کرنی ہے, ان کے فضائل ہم کیا بیان کریں. نبی پاک کے گھرانے کے تو قرآن و حدیث میں ایسے ایسے فضائل ہیں کہ ہماری تو اوقات بھی نہیں کہ ہم ان کا مرتبہ بیان کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے فضائل جو احادیث میں موجود ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. خاتون جنت چال ڈھال میں, چلنے میں سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مشابہ تھی, سملر تھی, تو وہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا, امام حسن اور امام حسین کی شان کیا ہے؟ انہی کے صاحبزادے ہیں کہ امام حسن سر سے لے کر سینے تک نبی پاک کے مشابہ تھے, ہم شکل تھے, اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مشابہ تھے. جب نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا نا, تو صحابہ کرام کو جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہوتا, دونوں شہزادوں کو جمع کرتے, تصویر مصطفیٰ سامنے آ جایا کرتی. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. یعنی سبتین کہا جاتا ہے اور حسنین کہا جاتا ہے. یہ امام حسن اور امام حسین کو جب ان کو ساتھ کھڑا کیا جاتا تو تصویر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے آ جایا کرتی. خاتون جنت کے کچھ فضائل سنیے گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیتی جاگتی تصویر بنایا تھا. مفتی احمد یار خان نعیمی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی شان میں عرض کرتے ہیں, رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا, کیا کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا. خاتون جنت جب آتی, نبی پاک ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے, اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے, پیار سے کہا کرتے مرحبا میری بیٹی. اور جب خاتون جنت کے پاس نبی پاک جاتے, وہ ادب سے کھڑی ہو جایا کرتی, نبی پاک کا ہاتھ چوما کرتی اور اپنے ساتھ بٹھایا کرتی. باپ اور بیٹی کا یہ تعلق مجھے اور آپ کو کیا درس دے رہا ہے؟ نبی پاک کی سیرت تو ہم سب کے لیے فالو کرنا ہے نا. آج کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے کہ پھر دوبارہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے, 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہو گئی, طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. کتنا یہ کیا مسئلہ ہے, گھر میں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. اللہ کے بندوں, بیٹی پیدا کرنا کیا عورت کے ہاتھ میں؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سنو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے, جس کا مضمون ہے جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. صحابی رسول نے عرض کی, حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کی حضور 1 بیٹی ہو. میں بھی جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا آج سے کچھ سالوں پہلے, جب پہلی بار یہ حدیث پڑھی تو 3 بیٹیوں پر جنت, 2 بیٹیوں پر جنت. میں سوچنے لگا میری بھی ایک ہی بیٹی ہے. صحابہ کرام کے مزارات پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. سوال کر لیا, حضور 1 بیٹی ہو تو؟ آقا فرماتے 1 بیٹی ہو تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. ارے بچیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے, اور تم بچیوں کی پیدائش پر غصہ کرتے ہو, بچیوں کی پیدائش پر جھگڑا کرتے ہو. نبی پاک نے اپنی لاڈلی شہزادی کو کس طرح پال پوس کر بڑا کیا. تربیت کا وہ شاہکار ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور نبی پاک صحابہ کے درمیان موجود ہوتے تھے اور خاتون جنت آتی, میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ ہے خاندان اور فیملی کو ٹیکل کرنے کا طریقہ. آج بہنوں کے حقوق کھا جاتے ہیں لوگ, ان کو ورثہ نہیں دیتے ہیں, مرنے کے بعد ماں باپ کے اپنی بہن کو حق ادا نہیں کرتے. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جس کا مضمون ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. آقا اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. تو جن کی بہنیں ہیں, جن کی بیٹیاں ہیں,
خدا را ان کے کہتے ہیں ان کو پیار سے رکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئی ہے آپ کے گھر میں. اور یہ ٹینشن مت لیا کرو. بچی پیدا ہوتی باپ کو ٹینشن کیا شروع ہو جاتی ہے, یار بچی پیدا ہو گئی شادی کیسے کروں گا, جہیز کا کیا ہوگا, 2 ہو گئی 3 ہو گئی میرا کیا بنے گا. ارے اللہ کے بندو یہ سارے کام میرے نہیں ہیں. جس رب نے بیٹی دی ہے رزق بھی وہی عطا فرمائے گا, انتظام بھی وہی کرے گا. کدھر گیا تمہارا ایمان ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو. اگر اس نے بیٹی دی, اور میں پروف ابھی میں کہوں گا تو شاید کئی سر ہلنا شروع ہو جائیں گے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں ہیں. کہتے بیٹی نہیں تھی کاروبار تھوڑا تھا, بیٹی آئی ہے اللہ نے رزق میں خوب برکت ڈال دی. ایسا ہوا نہیں ہوا؟ کئی چہرے ہل رہے ہیں. کیوں؟ الحمدللہ اللہ پاک, اللہ کی نعمت پر شکر بھی تو ادا کرو نا. اللہ غیب کے خزانوں سے تمہیں عطا فرمائے گا. اور سارے کام میرے کرنے والے نہیں, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ نے کرنے ہیں. بڑی خوبصورت قرآن پاک کی ایک آیت کا جز ہے جو کسی پریشانی میں ہے, مصیبت میں, اسے یاد کر لو. بعض اوقات کام اٹک جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, بندے کو لگتا ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے, بلیک, پتہ نہیں زندگی آگے کیسے گزرے گی. یہ میرے اور آپ کے لیے ایسا لگتا ہے. میری اور آپ کی عقل تھوڑی, ہوشیاری تھوڑی, ہمارے پاس وسائل تھوڑے, ہم بندے ہیں, وہ خالق ہے. مثال دیتا ہوں. ایک چونٹی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں چونٹیاں جا رہی ہوتی ہیں. کبھی کسی چونٹی کے آگے ایک سیب رکھ دیں, چونٹی کے لیے تو پہاڑ ہو جائے گا اتنا بڑا. چونٹی رک جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, راستہ بلاک. اب آپ اس سیب کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیں, کیا ہوگا؟ چونٹی کا راستہ کلیئر, چلنا شروع ہو جائے گی. چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ تھا, آپ کے لیے اونلی ایپل, صرف سیب ہے. میرے اور آپ کے سامنے جو پرابلم ہے نا, بزنس ختم ہو گیا جناب, یہ فیلڈ ہی گورنمنٹ نے بند کر دی. ارے جناب میرے تو کاروبار ہی تباہ ہو گئے, ہمارے کام میں یہ پرابلم آ گیا, ڈاکٹر نے کہہ دیا میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, میرے ساتھ وہ بیماری لگ گئی, علاج ہی نہیں ہے. تمہارے لیے نا, تمہارے سامنے وہ پہاڑ ہے, میرے رب کے آگے وہ کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جب چاہے جیسے چاہے, ارے وہ کن فرمائے تو کائنات بن جاتی ہے. میری بیماری, میری پریشانی, میرا پرابلم, میرا بزنس ایشو, یہ میرے لیے بڑا ہے, میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. اگر تمہیں ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو. میں آیت کا ایک جز یاد کروانا چاہتا تھا, اور کمال کی آیت ہے. جب پریشان ہونا یہ پڑھتے رہا کرو معنی کے ساتھ, آپ کو بہت بہت بلیسڈ فیل کریں گے, بہت ریلیکسڈ فیل کریں گے. اور وہ آیت ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد, میں اپنے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں, میرا رب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. جس دن آپ نے یہ فیل کر لی نا, مثال دیتا ہوں, آپ کی کوئی فائل ہے, بہت بڑا ایشو ہے, اور کسی طرح سورس لگا کر آپ پرائم منسٹر سے مل لیے, پریزیڈنٹ سے مل لیے, سی ایم سے مل لیے, اور وہاں فائل جمع کروا کر آ گئے. گھر آ کر کیا کہتے ہو, یار بڑی جگہ پر فائل دے کر آ گیا ہوں, امید ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جو اپنی فائل اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دے, اللہ کہتا ہے, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے سارے کام اپنے رب کو سونپتا ہوں. بس سونپ دو اسے, بھروسہ کر لو, اور اس کی بارگاہ سے یقین رکھو. ان اللہ بصیر بالعباد, وہ رب بندوں کو دیکھتا ہے. جب کام تم نے اسے سونپ دیے نا, یقین تو رکھو نا, ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا ہے نا رب, 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. یقین ہے نا, تمہاری ماں تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتی ہے. ہماری ماں, ہم بیمار ہوتے تھے وہ جاگتی تھی, ہمیں تکلیف ہوتی تھی بے چین وہ ہوتی تھی, تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. بھروسہ تو کرو. پرابلم یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. ہم اس کی بارگاہ میں اپنا معاملہ لے کر ہی نہیں جاتے, ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اپنا یہ ورد بنا لو میٹھے اسلامی بھائیوں, بس اللہ کو سونپ دو, پھر دیکھو وہ کیسے غیب کے خزانوں سے تمہیں عطا فرمائے گا. بہرحال خاتون جنت کی کیا شان ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے, مگر کیسے پالا, کیسے تربیت کی کہ وہ گھر کے کام کاج کرتی تھی, چکی پیستی تھی, پانی اٹھا کر لاتی تھی, کبھی ہاتھ پر چھالے, کبھی جسم پر نشان. ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کہا کہ اے فاطمہ, تم گھر کے کام کرتی ہو, تھک
تھک جاتی ہو، ہاتھوں پر نشان، جسم پر نشان، تمہارے بابا جان کے پاس بڑے خادم آتے ہیں، بڑی کنیزیں آتی ہیں، جاؤ نبی پاک سے ایک خادم مانگ لو، گھر کے کام کاج وہ کر لے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کے دربار میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ صحابہ کرام موجود ہیں، حجاب کیا، سب کے سامنے بات نہ کی، گھر آ گئی۔ شام نبی پاک علیہ السلام خود گھر آ گئے، کہا بیٹی گھر آئی، صبح مسجد میں آئی تھی، دربار میں آئی تھی، خیر تو ہے؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ عرض کی بابا جان میں گھر کے کام کرتی ہوں، ہاتھ میں بھی نشان پڑ جاتے ہیں، جسم پر بھی نشان پڑ جاتے ہیں، تو اگر آپ کوئی مجھے خادم دے دیں، کوئی کنیز دے دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے بیٹا اپنے ہاتھ سے کام کیا کرو، اسی میں برکت ہے، اور جب تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہاری تھکن جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، نبی پاک نے اپنی بچی کی تربیت ایسے کی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، بچوں کو یقیناً پیار سے پالنا چاہیے، مگر اتنا لاڈ نہ دو کہ بعد میں وہ اپنے سسرال جا کر پریشان ہو جائے۔ اس کو کسی کام کا ہم عادی نہیں بناتے، بلکہ وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ ادھر جا کر بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ پریکٹیکل لائف میں بھی انہیں کوئی پرابلم نہ آئے۔ تو سبحان اللہ، آج ہم نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے بھی ہیں، اور یہ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ مگر آج بہت سو کو پتا چلا ہوگا کہ یہ تسبیح ملی کیسے، یہ کہاں سے ریویل ہوئی، اور نبی پاک نے بی بی فاطمہ کو کیوں عطا فرمائی۔ اور سبحان اللہ، علماء اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی کام کاج کر کے تھک جاتا ہو، آپ کسی بزنس ٹرپ پر گئے ہیں، کبھی سفر پر گئے ہیں، مزدوری کرتا ہے کوئی بندہ اور تھک جائے، تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی تھکن دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے خاتون جنت۔ اب پھر ان کے دو شہزادے، اللہ اکبر، امام حسن اور امام حسین کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا، ساری دنیا کے بچے ایک طرف، ان بچوں کا، ان مدنی منوں کا وہ حال تھا۔ دیکھیں آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں کہ اذان دے دیں، ذرا منہ میں میٹھا تحنیک گٹی کہتے ہیں نا، کھجور چبا کر شہد لگا کر دے دیں تاکہ بچوں کو ہم گٹی دے دیں۔ آپ کو معلوم ہے امام حسن اور امام حسین کی گٹی کیا تھی، ان کی سٹارٹ کیا ہے، فرسٹ ایور فوڈ جو ان کے منہ میں داخل ہوتا ہے، نبی پاک نے کھجور چبا کر نہیں دی، پیارے آقا نے شہد چاٹ کر ان کو نہیں دیا، امام حسن اور امام حسین کے منہ میں نبی پاک اپنی مبارک زبان عطا فرماتے ہیں۔ لک ایٹ دا بگننگ، یہ اسٹارٹ ہے ان کا کہ زندگی میں اگر کوئی خوراک پہلے جسم میں جا رہی ہے تو لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سنو پہلی آواز کیا سنی؟ ہم کہتے ہیں کسی بزرگ سے ذرا بچوں کی کان میں اذان دے دو، اللہ اکبر۔ امام حسن اور امام حسین کی شان پر ہماری جانیں قربان کہ سب سے پہلی آواز ان کے کانوں نے سنی تو وہ آواز تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آواز کس کی تھی؟ جناب رحمت للعالمین کی، اللہ کے حبیب کی آواز ہے، اور رب تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ سٹارٹ ہے ان کی لسننگ کی۔ کیا خاندان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ نبی پاک نے پھولوں کی طرح سونگھا کرتے تھے، آقا فرماتے یہ میرے جنت کے پھول ہیں، اور نبی پاک کاندھوں پر سواری کرواتے، پیار کتنا نوازوں سے۔ ایک بار امام حسن کو کاندھے پر سوار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک صحابی رسول نے دیکھا اور امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں سواری کیسے ملی ہے؟ کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر سوار تھے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کیسا ہے، اپنے نواسے کے بارے میں کہتے ہیں یہ بھی تو دیکھو سوار کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار امام حسن، امام حسین اور حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے صاحبزادے ہیں، دونوں الگ الگ گود میں بیٹھے، نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، کہتے حضور دونوں میں سے ایک پسند کر لیں، اللہ دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، یعنی کسی ایک کی وفات ہونی ہے، یا تو امام حسین یا حضرت ابراہیم جو خود نبی پاک کے صاحبزادے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر حسین دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی، ابراہیم جاتے ہیں تو زیادہ دکھ مجھے ہی ہوگا۔ نبی پاک نے اپنے بیٹے کی قربانی پسند کی۔ روایتوں کا مضمون ہے نبی پاک امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ نواسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔
یہ مرتبہ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہ بات کن کی ہو رہی ہے، ذکر کن کا ہو رہا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس قدر لیول آف لو ہے، مگر اس کے باوجود یہ معلوم تھا، یہ بتا دیا گیا تھا کہ حسین کو جوانی میں شہید کر دیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ، مگر کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ امتحان ٹال دے۔ بی بی فاطمہ نے نبی پاک سے عرض نہیں کیا کہ حضور آپ دعا کر دیں امام حسین سے یہ امتحان ٹال دیا جائے۔ Everybody ready, prepare for that examination. اس امتحان کے لیے پورا خاندان تیار تھا، یعنی بچے کی پرورش کی جا رہی ہے کہ وہ امتحان آئے گا اور یہ بچہ ثابت قدم رہے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ پرابلمز آئیں گے، ہمیں بھی اس پر ثابت قدم رہنا ہے، آزمایا جائے گا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ میں یہاں پر کربلا کا پورا واقعہ سناؤں تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا، میں آج اونلی میسج آف کربلا، ہمیں اس کی کربلا کا واقعہ پیغام کیا دیتا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک سوال کریٹ ہوتا ہے کہ کلمہ گو تھے یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اذانیں بھی دیتے تھے، اتنا بڑا ظلم کر بیٹھے، یہ کیسے ہو گیا؟ نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو شہید کر دیا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی بندہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کے پیچھے راز کیا ہے جس سے میں نے اور آپ نے بھی ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ لالچ جو ہوتی ہے نا، دنیا کی اور مال کی، اقتدار کی جو لالچ ہے وہ کتنا نقصان پہنچاتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، آقا فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں، اب سوچئے ہنگری کتنا چیر پھاڑ کر دیں گے، فرمایا اس سے زیادہ کسی کے ایمان کو اور دین کو نقصان حب جا یعنی مال اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو پہنچاتا ہے۔ یعنی یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسا آج کیا نہیں ہو رہا؟ چند سکوں کی خاطر لوگ کتنی ملاوٹ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ مسلمان مر جائے گا میری ملاوٹ سے، دوائیوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، معاذ اللہ ایسے بھی سکینڈل پکڑے گئے کہ خون جو بلڈ دیا جاتا ہے مرنے والے کو ایکسیڈنٹ کے بعد، اس بلڈ میں ملاوٹ۔ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ، بچوں کی دوائیوں میں، بچوں کی آئٹمز میں ملاوٹ، کیا ہے یہ مال کی لالچ ہے جو آنکھوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، انسان سوچ سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور ایسے واقعات آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ تو جناب یہ وہی چیز ہے کہ جب مال کی لالچ آ جائے، اقتدار کی لالچ آ جائے، وہ انسان کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہم سب کو پیغام یہ مل رہا ہے کربلا سے کہ لالچ میں آ کر کبھی اپنے دین پر کمپرومائز نہ کرنا۔ امام حسین بھی کہہ سکتے تھے جان چلی جائے گی، پورا قافلہ ہے، مان لیتے ہیں یزید کی، نہیں مانے، کمپرومائز نہیں کیا۔ آج کاروباری لوگ کہتے ہیں جناب کیا کریں، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، اگر ہم سچ بولیں گے تو کاروبار ہی نہیں ہوگا۔ تو مان لیا تم نے مارکیٹ والوں کا، بھول گئے نبی پاک کا طریقہ۔ کدھر گئی حسینیت، کدھر گئی پنجتن پاک کی غلامی؟ تھوڑے سکوں کے لیے کر لیا کمپرومائز۔ ارے جناب سبھی ایسا کرتے ہیں، ہمارے خاندان کا رواج ہی ایسا ہے، ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف نعرے لگاتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، اہل بیت کا غلام ہوں، محرم کی نیاز بھی بناتے ہیں، لنگر بھی بناتے ہیں، بہت زیادہ جناب ذکر حسین ہوتا ہے، اور انہی کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہی لوگ تھے جو اہل بیت کی غلامی کی بات کر رہے تھے، کیا نہیں ہوتا ان کی شادی میں؟ ناچ گانا، رنگ رلیاں، شراب، مطلب بول بھی نہیں سکتے ہم۔ مجھے بتاؤ نا یہ حسینی طریقہ ہے یا یزیدی طریقہ ہے؟ آج 8 محرم اور 9ویں رات ہے نا، تھوڑا 1400 سال پہلے چلتے ہیں، کربلا کا میدان ہے، 9ویں محرم کی شب ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں 72 افراد کے، بائیں طرف 22,000 لوگوں کا لشکر ہے، ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ حسینی خیموں میں تلاوت ہو رہی ہے، کسی کونے میں کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ یہ منظر ہے حسینی خیمے کا۔ اور یزیدی خیمے میں کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانے، شراب،
رنگ رلیاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری راتیں حسینی طریقے پہ ہو رہی ہیں، زندگی حسینی انداز پہ گزر رہی ہے، یا معاذ اللہ ہم یزیدی طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی بھی تھوڑے پیسوں کے لیے، کبھی بھی دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے کمپرومائز مت کر لینا، بھول مت جانا کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں، میں آقا کا چاہنے والا ہوں۔ کیا جواب دوں گا قیامت کے دن اگر مجھے امام حسین سے ملاقات ہو گئی؟ چاہتے ہو نا کہ قیامت کے دن اہل بیت سے ملاقات ہو؟ اگر ان سے میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی اور صرف ایک سوال انہوں نے کر لیا کہ بتاؤ ہمارے نانا کے دین کے لیے ہم نے تو سر بھی کٹا دیا، خاندان لٹا دیا، بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی جواب ہوگا؟ کچھ اپنے حصے کا چراغ جلا لو نا۔ اچھا ایک اور عجیب فینومنا ہے، لوگ کہتے ہیں یار میں سچ بولوں گا تو کیا فائدہ، سارے تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں اکیلا سدھر جاؤں گا تو کیا ہوگا، سارے تو بگڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی مجھے اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، میں ادھر جا کر یہ تو جواب دے سکوں گا کہ میں نمازیں پڑھتا تھا، میں تلاوت کرتا تھا، میں سچ بولتا تھا، میں دھوکہ نہیں دیتا تھا مسلمان کو، میں حسینی طریقے پر زندگی گزار کر آیا ہوں، میں یزیدی طریقے پر نہیں چلا۔ یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ آج کربلا کا میدان یہ پیغام دے رہا ہے آپ کو اور مجھے کہ اب اگلی لائف کس طریقے پر گزارنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن یزید نے کام نہیں آنا، ان سب کو تو وہ مار پڑنی ہے، وہ دیکھیں گے۔ امام حسین اور ان کے خاندان کے نوکر بن کے ہم نے جنت میں جانا ہے، تو ان کی فٹ سٹیپ کو فالو کیجئے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین جس وقت شہید ہوئے کس کنڈیشن میں تھے؟ آپ سجدے میں تھے، اور سجدے کے وقت آپ کا سر قلم کیا گیا۔ یہ سجدہ کیوں تھا؟ This is the message for all ummah کہ وہ تلواروں کے سائے میں سجدہ نہ بھولے۔ آج ہم پنکھوں اور ایئر کنڈیشن اور قالین بچھے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، بہت سو کی روزانہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ بتاؤ نا کیا جواب دیں گے ہم امام حسین کو اگر انہوں نے سوال کیا قیامت کے دن کہ نبی پاک فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا اہل بیت کے غلام کی نماز قضا ہو سکتی ہے؟ یقیناً نیاز کرنا، ان کی منقبت پڑھنا، لنگر کرنا اچھے کام ہے، مگر آؤ نا اس بار امام حسین کا ایصال ثواب نماز پڑھ کے کرے نا۔ جب آپ کا سر انور نیزے پر اٹھایا گیا، یہ کرامت تھی امام حسین کی کہ ان کے سر مبارک سے بھی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ امام حسین کا سر تلاوت کر رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، بعد میں مجھے چینل پر سنیں گے، اے امام حسین اہل بیت کے چاہنے والوں، ان کا سر بھی تلاوت کرے، بتاؤ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تلاوت کرنا بھی نہیں آتا بہت ساروں کو، محرم کے مہینے میں بھی قرآن نہیں کھولتے کہ یار امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی تلاوت نہیں چھوڑی۔ آج کسی سے پوچھو بھائی لاسٹ قرآن کب پڑھا تھا، تو کہتے رمضان میں پڑھا تھا۔ اچھا اب کب پڑھنا ہے؟ اب اگلے رمضان میں پڑھنا ہے۔ روزانہ کتنے سافٹ ویئر ہیں جو ہم آن لائن کرتے ہیں، پتہ ہے؟ ذرا کبھی اب تو موبائل فون میں یہ سروس بھی آ گئی ہے کہ جو شام کو آپ کو بتا دیتی ہے کہ پورے دن میں آپ کا کس کس سافٹ ویئر پر کتنا وقت گزرا ہے۔ کئی سافٹ ویئر ایسے جب روزانہ کئی بار آن لائن کرتے ہیں۔ قرآن لاسٹ رمضان آن لائن ہوا تھا، اب نیکسٹ رمضان آن لائن ہوگا۔ آل سافٹ ویئر آن لائن ڈیلی سو مینی ٹائمز۔ مگر پتہ ہے جب ہم قبر میں جائیں گے یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ تو کیوں اس کو نہیں تھامتے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا؟ یا سوشل میڈیا والے میرے بھائی موجود ہیں، میں آپ سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ میں یہ بیان میں بات کہا کرتا تھا، ایک بار میری زندگی میں بھی پریکٹیکل ایسا واقعہ ہوا۔ ایک شخص کی کچھ امانت میرے پاس تھی، میں 2-5 سال ہو گئے تھے اس بات کو، تو میں نے اس کی امانت اچانک میں چیک کر رہا تھا اپنی ڈرا، تو اس کی ایک فائل نکل آئی، اس پہ اس بندے کا فون نمبر لکھا تھا۔ میں نے اس نمبر پہ فون ملایا، 2 نمبر لکھے تھے، دونوں پہ کال کیا، کسی نے فون نہیں اٹھایا، فون بند۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، پرانی بات ہے، ہو سکتا ہے نمبر چینج ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ ہے مشکل، بندہ فیس بک پر تو ہوگا۔ میں نے اس کا نام فیس بک پہ ڈالا، مجھے اس کا اکاؤنٹ مل گیا۔ میں اس کے اکاؤنٹ میں جاتا گیا، میں نے دیکھا کہ 1 سال ہو گیا ہے وہ بندہ آن لائن نہیں ہوا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا۔ میں نے کہا یار ایسا ہوتا نہیں ہے، بندہ زندہ ہو تو روز کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ اب میں اس کے اباؤٹ میں گیا، اباؤٹ میں جانے کے بعد میں نے اس کے بچے کو، اس کے بیٹا مجھے مل گیا، میں نے اس بیٹے کے اکاؤنٹ کو کلک کیا،
اس نے اس بیٹے کے میسنجر میں جا کر میں نے میسج کیا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کے ابو کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے۔ دوسرے دن ان کا فون مجھے آیا، میں نے کہا بیٹا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ کہا 1 سال ہو گیا میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں بیان میں کہتا تھا کہ میں اور آپ مر جائیں گے نا، لوگ کہیں گے کہاں ہے، لاگ ان نہیں ہوا، کوئی نئی ویڈیو نہیں آئی، کوئی نیا میسج نہیں آیا، 4 5 6 10 دن بعد پتا چلے گا کہ انتقال ہو گیا۔ ہم سارے لوگ ہمارے اکاؤنٹ سے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اب قبر میں کیا جائے گا؟ میرے 5 لاکھ 10 لاکھ لائکس جائیں گے، میرے فالوورز جائیں گے، میرے وہ معاملات جائیں گے، یا میں نے قرآن پڑھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے، وہ میرے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ خدا نہ سمجھو وہ ایسی زندگی گزارے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ایسے کام کریے زندگی میں کہ جب ہم قبر میں جائیں نا تو روزانہ ثواب کے تحفے ملے۔ ایسا نہ ہو کوئی ایسا کام کر کے دنیا سے چلے جائیں کہ جب قبر میں جائیں تو روزانہ اس کی پنشمنٹ ملتی رہے۔ ایک ہوتا ہے ثواب جاریہ، خوش نصیب ہوتے وہ لوگ جو صدقہ جاریہ والے، کوئی مسجد بنا دیتا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، کوئی درخت لگوا دیتا ہے، کچھ لوگوں کو مدرسہ بنا کے لوگ حافظ بنا دیتے ہیں۔ بریلینٹ کام ہے، آپ چلے جائیں گے علم پھیلتا رہے گا، آپ کو قبر میں تحفے ملتے رہیں گے۔ مگر کچھ بدنصیب وہ ہوتے ہیں کہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ گناہ چلتا رہتا ہے اور قبر کے اندر بھی انہیں وہ پنشمنٹ ملتی رہے گی۔ خدا را دنیا میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارا ایک پرابلم کیا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ میں یہ کام کروں گا نا یہ لوگ پسند، لائکس نہیں ملیں گے۔ آج طے کر لو مجھے لوگوں کو راضی کرنا ہے یا میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ مجھے کروڑ لوگ لائک کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں ڈس لائک ہوں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں میرا کوئی مقام نہیں ہے۔ مجھے بتائیں میرے وہ لائکس اور وہ فالوورز میرے کام کے ہیں؟ میں آج اسی کا کال سناتا ہوں جس کے شہر میں بیٹھے ہیں، میں داتا حضور کا کال سناتا ہوں۔ میرے داتا حضور فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، جس کا مضمون ہے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے، بظاہر کوئی نہیں جانتا، زیادہ فیمس نہیں ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں بڑی عزت ملی ہوئی ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہے اس سے۔ خدا را میرے بیچے اسلامی بھائی، سب کو راضی کرنے کے چکر میں کہیں رب کو ناراض نہ کر لینا۔ زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھو کہ مجھے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ ارے وہ راضی تو سب راضی، کیونکہ کبھی بھی تو مرنا ہے نا۔ اچھا بڑے بڑے فیم والے، بڑے بڑے نام والے، دنیا جن کی دیوانی تھی، کہاں ہے وہ آج؟ چلے گئے نا قبر میں۔ اب قبر میں کون جاتا ہے؟ صرف اعمال جاتے ہیں، ساری چیزیں، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس سب ادھر رہ جائے گا، میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے۔ پلیز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ محرم میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ لوگ مجھ سے پوچھیں، آپ سے کسی سے پوچھیں کہ یار آپ نے 5 وقت نماز شروع کر دی، تو آپ جواب دیں کہ میں اہل بیت کا غلام ہوں۔ کربلا کے میدان میں اہل بیت نے تلواروں کے سائے میں نماز پڑھی ہے، بس میں نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ارے یار آپ تو وہ حرام کام کرتے تھے، چھوڑ دیا آپ نے؟ تو آپ جواب دیں ہاں میں غلط کرتا تھا، مجھے یاد آیا کہ میں پنجتن کا غلام ہوں۔ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، سر کٹا دیا، باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ میں اب حرام روزی نہیں کماؤں گا، میں اب حرام کام نہیں کروں گا، زندگی حسینی طریقے پر گزاروں گا۔ کیا یہ زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ نہیں آ سکتا؟ ورنہ یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی، اپنے بیان کو اب کمپائل کر رہا ہوں، اختتام پر لا رہا ہوں۔ یہ لائف ہے نا، زندگی اور موت کے درمیان بڑی باریک سی لکیر ہے۔ آج کل موبائل فون کا جب ڈیٹا ختم ہونے والا ہوتا ہے نا، ہمیں ایک میسج آتا ہے You already used your 80% or 90% ڈیٹا، پلیز ٹاپ اپ۔ آپ نے 80-90% اپنا بیلنس یوز کر لیا ہے، پیسے ڈلوا دیں ورنہ موبائل ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہم فوراً کسی کو کہتے ہیں یار بیلنس ڈلوا دو، یا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں۔ زندگی میں ایسا میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ نے 80% زندگی گزار لی، اب توبہ کر لیں، اب 90% ختم، تھوڑی رہ گئی ہے، 3-4 دن رہ گئے، اللہ اللہ کر لیں۔ نہیں جناب، بندہ صبح جاتا ہے گھر سے، کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا اور یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا، دوست کے یہاں جانا پارٹی میں، اور بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے۔ یہ ہے میری اور آپ کی لائف۔
اچھا نوجوانوں کو شیطان پتہ ہے کیا اس کو وہ دیتا ہے، جھانسا دیتا ہے کہ ابھی تو ینگ ہے بھائی، ابھی تو جوانی، بعد میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے. مولوی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی باتیں کر رہا ہوں نا، شیطان بھی کسی کان میں کہہ رہا ہوگا یہ مولوی صاحب بات بہت اچھی کر رہے ہیں مگر ابھی نہیں، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو جوان ہے، بعد میں 50 یہ بھی 40-50 سال کے ہو ہی گئے نا مولانا صاحب، ہم بھی ہو جائیں گے، ہم بھی کر لیں گے اللہ اللہ. یہ بھی شیطان جو ہے نا بندے کو گھما رہا ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کیا جوان نہیں مرتے ہیں؟ قبرستان میں کبھی آپ گئے؟ 7 سال کی بچے کی بھی قبر ہوتی ہے، 22 سال کے بچے کی بھی تختی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور 50-60 سال کا بوڑھا بھی دفن ہوتا ہے. اس دنیا میں نا میں اور آپ ایک سیکوینس کے ذریعے آئے. پہلے میرے پردادا آئے، پھر دادا، پھر والد صاحب، پھر میں، پھر میرے بچے، پھر میرے پوتے. یہ سیکوینس ہوتا ہے نا. جانے کی یہ سیکوینس ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا پہلے دادا ہی جائیں گے، پھر والد صاحب جائیں گے، پھر میں جاؤں گا، پھر بچے جائیں گے. نہیں جناب، دادا موجود ہوتا ہے، پوتا قبر میں چلا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو پھر مجھے اور آپ کو کوئی اسپیشل پاس ملا ہوا ہے کہ نہیں جناب بوڑھے ہوں گے پھر اللہ اللہ کر لیں گے. ہم آج بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. چلے ایک کوشچن کر لیتا ہوں. بڑے پڑھے لکھے سمجھدار دنیا دیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں. آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے یہ بتا دے کہ میں 1 ہفتے تک زندہ رہوں گا؟ کوئی ہاتھ اٹھائے؟ کوئی نہیں ہے. اچھا کل تک زندہ رہیں گے؟ اس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھا دے. اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کل تک بھی یو ہیو نو گارنٹی کہ آپ زندہ رہیں گے. جب اتنا کچھ پتا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تو پھر کب تیاری کرو گے آخرت کی؟ تو خدا را امام حسین کے اس قافلے سے یہ میسج لیجئے کہ نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی اور ان تمام کاموں سے توبہ کرنی ہے جو یزیدی طریقے والے تھے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اور بالخصوص جو سوشل میڈیا سے اور شو بز سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی سفر کر کے آئے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت دیا. مگر میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ایسا کام کیجئے کہ آپ کی ایک ویڈیو سے، آپ کے ایک پیغام سے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے لاکھوں لوگ ویوز دیکھتے ہیں، لاکھوں ملینز میں آپ کے لوگ ویو کرتے ہیں. اگر آپ ایک کوئی نیکی کی بات کر دیں اور اس کو 10 لاکھ لوگ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے 10 لاکھ نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی. اور اگر آپ اسی میں کوئی حرام کام کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی بات کرتے ہیں، تو اب سوچ لیجئے کہ وہ ملٹی پلائی ہو کر کہاں جائے گا. تو پلیز یہ نہ دیکھیں کہ لائکس کم ملیں گے، بس زندگی کا ایک مقصد بنا لو، اللہ کی بارگاہ میں لائک ہو جاؤں، اللہ پسند کر لے، اس کے رسول پسند کر لے. نہیں چاہیے دنیا کی عزت، کیونکہ کامیابی اسی کے پاس ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے. کیونکہ میں نے انہی سے تو مغفرت لینی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہی تو جنت میں جانا ہے. دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال سارے بھائی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کریں انشاءاللہ. قرآن کے بارے میں ایک نیت کرواؤں کہ میں سوؤں گا نہیں جب تک کچھ قرآن میری آنکھیں نہ دیکھ لیں. میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں. میں اس وقت تک روزانہ نہیں سوؤں گا جب تک میں اپنی زبان سے کچھ قرآن نہ پڑھ. 2-3 آیتیں، 4 آیتیں پڑھ لیا کریں، 4 آیتیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ قرآن سے دوستی ہو جائے گی. اور آپ کو ایک میں بڑی زبردست سروس بھی بتا دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ ایک ایسی شاندار آرگنائزیشن ہے جو ہمیں صحابہ سے بھی محبت کا درس دیتی ہے، اہل بیت سے محبت کا درس بھی دیتی ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے کا انداز بھی بتاتی ہے. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں مگر پراپر پڑھ نہیں سکتے، اس کی پروناؤنسیشن انہیں نہیں آتی، اور کہتے ہیں یار بیزی لائف ہے، مدرسے میں جا بھی نہیں سکتے، عمر بھی زیادہ ہو گئی، اب کیا بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھوں گا. تو دعوت اسلامی نے آن لائن سروس شروع کی ہے. آپ گھر بیٹھے اپنی مطلب کے ٹائم کے مطابق قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ رات 12 بجے فارغ ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں 12 بجے مجھے کوئی آن لائن قرآن پڑھا دے، تو قرآن teacher.net یہ ویب سائٹ نوٹ کر لیں.
جو بھی آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے وقت ہے آپ اس میں انرول ہو جائیں. آپ بھی, آپ کے بچے بھی, آپ کی فیملی بھی, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھائیں گی, بھائیوں کو بھائی پڑھائیں گے, اور گھر میں بیٹھے آپ روز قرآن پڑھنے والے, تلفظ سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. آگے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں, تفسیر پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ نور قرآن سے سینہ منور ہو جائے گا. آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جن بھائی نے یہ اتنی خوبصورت محفل سجائی, ان کے گھرانے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے, ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے, اور جو لوگ بھی ٹریول کر کے آئے ہم سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے. آج ایک بیان سنا ہے, ہوپ فلی کچھ دل کے دروازے پر دستک ہوئی ہوگی, لیکن دروازہ بڑا ٹائٹ بند ہے اصل میں, یہ ایک آدھی دستک سے کھلے گا نہیں. تو کہتے ہیں وہ بہت زیادہ میل ہوگا تو بہت زیادہ دھونا پڑتا ہے, تو بہت سارا معاملہ ہے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ مدنی چینل پراپرلی دیکھتے رہیں, اس طرح کے بیانات سنیں گے, اسپیچز سنیں گے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم بھی سنتوں کے پابند ہو جائیں گے, ہم بھی واقعی حسینی طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ادب و شوق کے ساتھ کچھ اعلان کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. آج بڑی برکت والی رات بھی ہے, 9 محرم الحرام کی رات ہے, اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری, جن کو ہم مدنی چینل پر جن کی زیارت کرتے ہیں, آج ہمارے سامنے جلوہ فرما ہیں. تو آج ہمارے پاس ایک بہترین موقع یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے اور ان کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن سکتے ہیں. تو جو ابھی تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہوئے, میرا مشورہ ہے تو ہاتھوں ہاتھ یہ سعادت آپ کو مل سکتی ہے. جیسے جیسے حاجی صاحب فرماتے رہیں, آہستہ آواز میں پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ غوث پاک کے مرید بن جائیں گے. اور اگر پہلے سے ہی کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو چاہیں تو طالب ہو جائیں, انشاءاللہ وہ مرید اپنے ہی پیر صاحب کے رہیں گے اور امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. تو حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں بھی داخل فرما دیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام علیک. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو, سرور ہر
अच्छों का तसद्दुक़, अपने अच्छों का तसद्दुक़ हम बदों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। हक दुरूद तुम पे भेजे, तुम मुदाम उसको सराहो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलाम जाने आलम, अस्सलाम ईमान आलम, शाहिदी सुल्तान आलम, तुमसे है सामान आलम, अज़ तो फैले से आज़म, गंज बख्शे फैज़े आलम, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सदी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। या इलाही वासिता आले रसूल वअस्हाबे रसूल, ये सलामे आज जाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ रब्बे करीम, हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जनाब हनीफ चावला साहब और उनके अहले खाना ने जो ये खूबसूरत महफिल सजाई, इस पूरे ख़ानदान को इसकी बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह, ज़िक्र अहले बैत हुआ है, अहले बैत की सच्ची गुलामी अता फरमा दे। अल्लाह, इनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे, हराम कामों से हम सबको बचा दे। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को फेर दे। हम कमज़ोर हैं, हमने कई बार सुधरने की नीयत की है, शैतान फिर हमें गलत कामों में लगा देता है। ऐ कुव्वत वाले मौला, हमारी मदद कर और अपनी पसंद के बंदों में हमें शामिल कर ले। हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, तिलावत कुरान करने वाला बना दे, नबी पाक की सुन्नतों का आमिल बना दे। ऐ अल्लाह, हमें हराम देखने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम बोलने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले, हराम कमाने से बचा ले।
بس اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما۔ جب تک زندہ رکھیو مالک اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کرے، اور میرے مولا جب ہمارا آخری وقت ہو ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک علیہ السلام کی دید والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے۔ اے اللہ کرم کر، بڑے دن ہو گئے مکہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے، مالک حرمین طیبین کی با ادب اور مقبول حاضریوں کا پھر سے سلسلہ شروع ہو جائے۔ اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی جلد حاضری عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کوئی بیٹے کا تمنائی ہوگا، کوئی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوگا۔ اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے کربلا والوں کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرضداروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جن کے روزگار میں مسائل ہیں ان کے روزگار میں برکتیں ڈال دے۔ بس اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔